نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے موقع فراہم کیا ہے کہ پھر سے بات کرنے کو، اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. اس میں جو ہمارے لیکچر ہوتے ہیں حق بات سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں. اللہ رب العزت کا ہم بہت بڑا شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، اس معیار تک پہنچایا اور اس مرتبے تک پہنچا دیا. ہم جتنا شکر ادا کریں اپنے خالق و مالک کا، حاجت روا کا، مشکل خشا کا، اتنا ہی کم ہے. تو آج ہم دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں تک تو پہنچا دیا ہے، تو ہمیں کس نتیجے کی وجہ سے پہنچایا ہے، کس مرتبے کی وجہ سے پہنچایا ہے، کیا دیکھا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اشرف المخلوقات اور ایک عظیم انسان بنایا ہے اور اگلوں کا خلیفہ بنا کر بھیجا، خلیفہ بنا کر بھیجا. تو یہ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنے بڑے احسان کیے. تو مگر ہم احسان اس کو چکا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم جتنا کہ شکر ادا کریں بہت بولو کم ہے. کیا ہے؟ بہت کم ہے. تو یہ ماجرا ہے، تو یہ معیار ہے. آج ہم کسی کے بات کریں، کسی کے اوپر بات کرتے ہیں، جیسے کہ کسی کی تعریف کر دی، یا اپنے سر کی تعریف کر دی، یا اپنے باس کی تعریف کر دی، یا اپنے ایسے شخص کی تعریف کر دی جو آپ کو محبوب ہے، یا پھر ایسے لوگوں کی تعریف کر دی، یا بیوی کی تعریف کر دی. ویسے اچھا کہ ہوتا نہیں ہے مگر پھر بھی کر دی. سب سے مشکل کام ہے کہ اپنی بیوی کی تعریف کرنا، کیونکہ سمجھ لو کہ بھائی کچھ کہہ نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ اپنی مشکل کام ہے، مگر سننے والے خواتین بھی سنتی ہیں، بٹ یہ کہ ایسے ٹاپک پہ نہ چھڑے جائیں. تو یہ ہے کہ اس کو خوب سمجھ لو. اللہ رب العزت نے جیسے کہ لوگوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، بہت کی تعریف کرتے ہیں، ہر کسی کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، یار دیکھو اس بندے نے میری تعریف کری ہے. تو بتاتا ہے یار اس نے میری کتنی اچھی نظروں سے دیکھا ہے. میں بیوی کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں لوگوں کی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مت سمجھ لینا کیا اسے، مگر یہ کہ تعریف کرنا اچھی بات ہے تاکہ آپ کی بیوی کیا ہو جائے گی، خوش ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا احکامات کو بتایا، کیا معیار کو بتایا. تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک بندے کو خوش کر دیا اور وہ آپ کے تعریف کے گل کھانے لگ گیا. بھائی یہ تو آج تو مزہ آ گیا یار، بندے نے خوش کر دیا، اور اوپر سے اس کے باس کو خوش کر دیا. تو کیسا ہوگا؟ جب ہم اللہ رب العزت کو خوش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کتنا خوش ہوتا ہے. جب ہم نماز با وقت پڑھتے ہیں، بر وقت پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. جب ہم عقیدہ توحید میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو کتنا خوش ہوتا ہے. جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کے چل لیتے ہیں تو اللہ پاک کتنا خوش ہوتا ہے. تو یہ خوب سمجھ لو اس کا معیار کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. وہ اس کی جو چیزیں ہیں، اس کی نعمتوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں کس کو خوش کرنا پڑے گا؟ بولو، اللہ رب العزت کو خوش کرنا پڑے گا، تو جا کے ہم کام کر سکیں گے. ہم نمازیں پڑھیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھیں. کوشش کیا کریں تہجد بھی پڑھیں، کوشش کریں. بعض آپ کو ویسی سردی آ گئی ہے تو بھائی اس میں بھی اہتمام کوشش کریں، جتنا ہو سکتا کوشش کریں، تاکہ فرض نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، فرض نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح احکامات کو بتایا. دیکھو تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا.
تو یہ مقصد ہے، یہ مقصد الہی ہے، یہ مرتبہ ہے، تاکہ اس چیز کو ہم کیا کر سکیں، سمجھ سکیں۔ تو ہم حق جیسے کہ ہوتا ہے، حق کرتے ہیں، حق لیتے ہیں کہ اپنا حق ہے بھائی، اس طرح کا دوسروں کا حق ہے یہ اس کو دینا ہے، جیسے کہ اپنا حق ہے اس کو اپنا لینا ہے، چاہے کچھ ہو جائے آپ کا حق ہے بھائی، آپ دوسروں کا حق ہے تو اس کو دو بھائی، آپ کو چاہیے کہ اس کو دوسروں کا حق دینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی کیا بولا کہ میرا حق ادا کرو، کیا کرو، میرا حق ادا کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور جو میرے حقوق ہیں وہ ادا کرو، اور میرے بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی کیا کرو، ادا کرو۔ تو یہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ کیا، پھر میں تمہیں ایک انعام، عظیم انعام دوں گا، وہ کیا ہے، جنت ہے۔ دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیا نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول بولو نہیں ہو رہی۔ تو کیوں نہیں ہو رہی ہماری دعائیں قبول، کس وجہ سے نہیں ہو رہی ہماری دعائیں قبول؟ تو ہماری دعائیں اس وجہ سے قبول نہیں ہو رہی کیونکہ ہم پہ اپنے اوپر خود اعتراض اتر گیا، یقین ہی اتر گیا کہ اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول بولو نہیں ہو رہی۔ آج ہم کوئی اچھی چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں، آج ہم کوئی اچھی معیار کے لیے دعا مانگتے ہیں، اچھی وقت کے لیے دعا مانگتے ہیں، اچھے وقت کے لیے دعا مانگتے ہیں، اچھی جاب کے لیے دعا مانگتے ہیں، پاس ہونے کی دعا مانگتے ہیں، یا پھر کوئی ایسے معیار کی دعا مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ قبول نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی دعا میں قبول تو کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، روک دیتا ہے، اور بولتا ہے جتنا مانگتے اس کا جو دینا ہوتا ہے وہ چیز روک دیتا ہے اپنے محبوب کی، وہ کیا ہوتا ہے، اپنے محبوب کی چیز روک دیتا ہے اور کہتا ہے میں دے دوں گا، اس کو پہلے مانگنے دو، اس کی جو مانگنا ہے نا وہ بہت بلند اچھا لگتا ہے میرے کو، کیا لگتا ہے، وہ بہت مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھو کتنا بڑا مرتبہ ہے، تو آپ کا پھر مرتبہ بڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود کو کر رہا ہوتا ہے، اس کو مانگنے دو، اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، تو ایسے مانگو اور آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، مومن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یا اس کو یا فوراً ملتی ہے، یا اس کو دیر سے ملتی ہے، یا پھر دنیا برزخ پہ جانے کے بعد اس کو قیامت کے دن ملے گی، یا پھر جنت کے وقت ملے گی، اس کو وہ دعا کبھی بھی رد اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ مایوسی کا چہرہ بنا کے بیٹھ جاؤ گے، بولو گے یا اللہ تو نے تو دیا ہی نہیں، یہ تو ہوا ہی نہیں، تو ایسے کر کے بیٹھو گے نا تو اللہ تعالیٰ ہی بولے گا جانے میں نہیں دے رہا۔ تو آپ گڑگڑاؤ اپنے رب کے سامنے، جیسے بچہ والدہ کے سامنے روتا یہ چیز لینی ہے، کیا کرنی ہے، میں نے یہ چیز لینی ہے، یہ گاڑی میں نے کھلونا جو لینا ہے، تو یہ کہ ڈال لینی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے سب کچھ لینا ہے، سب کچھ معیار بنانا ہے، تو جا کے میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ پھر اس کی والدہ کیا کرتی ہے، میں لے لوں، کیا کروں، میں لے لوں، تو دے دو اس کو، اور بچہ رو رہا ہو تو اسی طرح اللہ رب العزت سے کیا کرنا ہے، آپ نے مانگنا ہے، کیا گڑا کے مانگنا ہے، بولا میرے رب کہ یا اللہ تیرے سوا تو یہاں پہ کوئی ہے بھی نہیں جو دے گا، تیرے سوا کوئی اس دنیا میں ہے بھی نہیں جو اس طرح مجھے مدد کرے گا، کوئی حاجت روا کوئی مشکل سے نکال نہیں سکتا، تو یا اللہ مدد کر میری۔ تو یا آپ یہ سوچ کے دعا مانگو گے نہیں قبول ہوگی، یہ بولو گے دیر سے قبول ہوگی، یہ بولو گے کہ دیر سے قبول نہیں ہوتا آخرت میں ضرور قبول ہوگی۔ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، جہاں پہ آپ کا ایمان نہیں ہے تو سمجھ لو کہ پھر آپ کا یہ مرتبہ چھن رہا ہے، آپ پھر اصل ایمان کی طرف نہیں ہو، کیونکہ آپ کو توحید کے اوپر پورا ایمان رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بھائی تم میں سے اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی والدہ، والد، بہن، بھائی اور دیگر محبوب کی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ جب اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا لیا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو محبوب بنا لیا۔ تو یہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لے کے چلنا ہے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کرنا ہے، تو آپ جا کے کیا ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ آپ کا معیار، مرتبہ، فلسفہ سب بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاہیے کہ ہمیں کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو، اللہ رب العزت کے معیار کو ہمیں بڑھائیں اور اللہ رب العزت کے چیزوں کو لے کے چلیں، تاکہ ہم لوگ جتنا اللہ رب العزت سے گڑگڑا کے مانگ سکتے ہیں اتنا ہم کیا کریں، اللہ رب العزت سے گڑگڑا کر مانگیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔